100 لوگ نشہ کرتے ہیں، 10 بیچ میں سے بربادی کے رستے پہ چل پڑتے ہیں آگے چل کے، اور 90 جو ہیں وہ ٹھیک چلتے ہیں. اور جو 90 ٹھیک چلتے ہیں اور وہ تھوڑا سا نشہ کر کے اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وہ بدنام ہوتے ہیں؟ وہ بدنام نہیں ہوتے کیونکہ ان کی لائف میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. کیا وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں؟ کیا وہ نوکریوں پہ سلامت ہوتے ہیں؟ کیا وہ افسر لگے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے وکلا، پائلٹ، کیا وہ گڈ لکنگ ہوتے ہیں؟ کیا ان کی زندگی دیکھ کے کوئی تشویش ہوتی ہے؟ نہیں. 90% لوگ جو شراب پیتے ہیں اور ٹرینکلائزر استعمال کرتے ہیں یا کوئی نشے کرتے ہیں لیکن ایڈکٹ نہیں ہوتے، ان کی زندگی کو دیکھ کے کسی کو تشویش نہیں ہوتی. لیکن وہ جو 10% ہیں جن کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون ہیں، یہ انڈر کور ہیں، وہ جو 10% ہیں جو کہ دوسرے رستے پہ چلتے ہیں اور ان کے جسم میں ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اب وہ نشہ کریں تو مصیبت، نشہ نہ کریں تو مصیبت، اور وہ نشہ کرتے ہیں تو مسائل، نشہ نہیں کرتے تو مسائل. یہ جو 10% ہیں یہ وہ پہلے بائی پولر تھے، پہلے ان کے موڈ ڈس آرڈر تھے. موڈ ڈس آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے سیلف میڈیکیشن کی. سیلف میڈیکیشن سے مراد ہے ٹرینکلائزر لیے، الکوہل لی، چرس لی. لیکن جو بھی بندہ 10% میں کاؤنٹ ہو جاتا ہے، گنتی ادھر پڑ جاتی ہے، وہ بندہ آہستہ 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 بدنام ہوتا چلا جاتا ہے. اس کو چومکھی لڑائی لڑنی پڑتی ہے. نشے کو جاری رکھنے کے لیے اس کو غصہ کرنا پڑتا ہے، اس کو روب جمانا پڑتا ہے، اس کو ہاتھا پائی کرنی پڑتی ہے، بدامنی پیدا کرنی پڑتی ہے. کیونکہ اگر وہ بدامنی پیدا نہیں کرتا تو لوگ اس کو نشہ پھر نہیں کرنے دیتے. کوئی نہ کوئی یا تو وہ کسی کو تھریٹ دیتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا دوں گا، یا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا دوں گا. اور چونکہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اس بات کا خفیہ طور پر پتہ چل گیا ہے کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، لہذا میں جب اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بات کروں گا، اپنے آپ کو آپ سے دور لے جانے کی بات کروں گا، تو آپ میری ناجائز بات مان لیں گے. کیٹو جو ہے کہ دوسروں کو ہارم کرنے کی بات ہے، اور ویٹو جو کہ آپ اپنے آپ کو ہارم کرنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک ویڈ لاک ہوتا ہے. ویڈ لاک ویسے ٹرم یوز کی جاتی ہے شادی کے لیے، میاں اور بیوی کے لیے ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ دے آر ان دا ویڈ لاک. لیکن فیملی ممبر تمام کے تمام ویڈ لاک میں ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ خون کے رشتے میں بندھے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ نشہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ گرڈ لاک ہوتا ہے. گرڈ لاک پتہ ہے آپ میں سے کیا ہوتا ہے کسی کو؟ گرڈ لاک نہیں، یہ جو سڑکوں پہ بہت سینکڑوں گاڑیاں ہوتی ہیں جو جب پھنس جاتی ہیں اور ہر کوئی ادھر ادھر سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو نتیجے میں جو ماحول پیدا ہوتا ہے اس کو گرڈ لاک کہتے ہیں. کل میرے پاس جو ہے ایک فیملی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں بچہ بھی تھا جس کا نشے کا مسئلہ تھا، اور اس کے مسئلے کو ڈسکشن کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ وہ اپنی کمٹمنٹ کیوں پوری نہیں کرتا. اور وہ بچہ خود ہی بڑے شوق سے کہہ رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہے میں کریزی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں بدنیت ہوں، آپ کو تو پتہ ہے میں بدماش ٹائپ ہوں. ہنستے ہوئے ایسے ہی. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، میں آپ کو بہت اچھا بالا مانس شریف آدمی سمجھتا ہوں، یہ آپ نے بہروپ بنایا ہوا ہے. اس پیشنٹ سے میں باتیں کر رہا تھا، تو پیشنٹ کی جو والدہ ہے ہر بات کے نتیجے میں کہہ رہی تھی کہ انہاں نوں بھی سمجھاؤ. میں مریض سے بات کر رہا ہوں اور وہ ہر 2 منٹ میں کہ انہاں نوں بھی سمجھاؤ. میں نے کہا دیکھیں میں نے ابھی ادھر سینگ پھنسایا ہوا ہے، آپ چاہ رہی ہیں میں ادھر بھی سینگ پھنساؤں تو یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ مجھے ایک کام کر لینے دیں، ابھی آپ بیچ میں ہر بات کے اندر میں اس کو سمجھانے لگتا ہوں تو آپ کہتے ہیں انہاں نوں سمجھاؤ. ہم سب اچھا ارادے رکھتے ہیں، ہم سب اچھا بننا چاہتے ہیں، لیکن عین وقت پہ ہم برے بن جاتے ہیں. ہم اچھے ہی بننا چاہتے ہیں،
ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے اچھے بننا، سچ بولنا، امن قائم کرنا، قانون کو مت توڑنا، اخلاق اچھا رکھنا، پڑھنا لکھنا، تعمیری انسان بننا، ایک مہذب انسان بننا، اور ہم سب کا یہی ارادہ ہوتا ہے. ہم میں سے کوئی اس ارادے کے ساتھ پرورش نہیں پا رہا ہوتا کہ میں تو بڑا ہو کے ایڈکٹ بننا ہے.